روس یوکرائن کی جنگ تیسرے ہفتے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس وقت روس اور یوکرائن مان گئے ہیں سیز فائر کو، لیکن صرف 4 شہروں میں، باقی جگہ جنگ جاری ہے اور روس کی پیش قدمی جاری ہے۔ عالمی دنیا کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس جنگ کو رکوایا جائے اور دونوں میں مکمل سیز فائر کروا دیا جائے، لیکن روس نہیں مان رہا۔ روس کا کہنا ہے کہ اب جنگ جاری رہے گی اور تب تک جاری رہے گی جب روس یوکرائن میں اپنے اہداف حاصل نہیں کر لیتا اور یوکرائن کی فوجی طاقت کو تباہ نہیں کر دیا جاتا، تب تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ کل ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ امریکہ سے کچھ ریٹائر فوجی یوکرائن جا رہے ہیں لڑنے کے لیے۔ ان کی تعداد 3000 بتائی جا رہی ہے، جبکہ یوکے، امریکہ اور یورپ سے کل 16000 ریٹائر فوجی جا رہے ہیں یوکرائن لڑنے کے لیے، جس کے بعد اب روس بھی مزید فوجی اکٹھے کر رہا ہے، وہ بھی اپنے اتحادیوں سے۔ اس وقت چیچنیا کی فوج روس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑ رہی ہے۔ چیچنیا کی اسلامی فوج کے چرچے اس وقت دنیا میں ہوئے جب انہوں نے جنگ میں جانے سے قبل نماز ادا کی اور اذان دی۔ اس کے بعد وہ تصویریں اور ویڈیوز پوری دنیا میں پھیل گئیں، جس کے بعد ان کو جہادی کہا گیا اور خطرناک جنگجو کہا گیا۔ روس کی فوج میں اگر ہم دیکھیں تو یہ چیچنیا کے اسلامی فوجی جو ہیں وہ بہت سخت جان فوجی ہیں۔ اسی طرح روس کا ایک اور اتحادی بیلاروس، وہ بھی روس کے ساتھ مل کر لڑ رہا ہے اور ویسٹ روس کے ساتھ ساتھ بیلاروس پر بھی پابندیاں لگا رہا ہے۔ اب روس نے ایک اور ملک کی فوج یوکرائن میں داخل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پینٹاگون نے دعویٰ کیا ہے کہ روس شام کے فائٹرز کو یوکرائن میں تعینات کرنے جا رہا ہے۔ ایک امریکی سینئر دفاعی ماہر نے کہا ہے کہ یہ انکلیئر ہے کہ کتنے سیرین فائٹرز یوکرائن بھیجے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے کیونکہ روس کو فورن فائٹرز چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تک اس کی کوئی ثبوت نہیں ملے ہیں کہ شامی فائٹرز یوکرائن میں آ چکے ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ روس $200 سے $300 منتھلی پر یہ کرائے کے فوجی لینا چاہتا ہے، جو 6 ماہ تک یوکرائن میں تعینات کیے جائیں گے۔ اب اگر یہ فائٹرز یوکرائن آ گئے تو چیچنیا کے بعد یہ دوسرے مسلم فائٹرز ہوں گے جو اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن فی الحال اس سے متعلق کوئی ثبوت سامنے نہیں آئے کہ ایسا ہو رہا ہے۔